اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 6 پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں وضو کا مطلب۔ وضو کا مطلب ہے خوبصورتی اور نظافت۔ نماز کے لیے وضو کا لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ وضو کرنے والے کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے وضو کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا وضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے؟ کیا ہمارے وضو میں خوبصورتی ہوتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ڈیلی اسکول کے لیے بھیجتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر بچے کے بیگ میں کوئی بک نہیں ہے تو فوراً پوچھتے ہیں، یہ بک کیوں نہیں رکھی بیگ میں؟ اور پین کہاں ہے؟ اسے بھی رکھو۔ شوز دیکھو، غلط پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کا وضو چیک کیا کہ ٹھیک طرح سے کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا کبھی ہم نے ان سے کہا کہ ذرا نماز تو پڑھ کے دکھاؤ؟ افسوس، ہم نے کبھی ان باتوں کو اہمیت ہی نہیں دی۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 136۔ وضو کرتے وقت ہمیشہ بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وضو اچھے طریقے سے ہو اور وضو کے اعضاء کو دھونے میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ یہاں مبالغہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو 4 بار دھونا شروع کر دیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کرتے وقت انسان اپنے اعضاء کو خوب اچھی طرح سے دھوئے، خوبصورتی پیدا کرے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو اپنے اعضاء کو ٹیپ کے نیچے کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اعضاء دھل گئے۔ اسی طرح جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو دھیان نہیں دیتے کہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر تک پانی پہنچا بھی ہے کہ نہیں، کہیں ہماری ایڑیاں خشک تو نہیں رہ گئیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے، بربادی ہے آگ سے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ گئیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اعضاء ذرا سا بھی خشک نہ رہے۔ اور پھر خوب اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 234۔
اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنت کے مطابق وضو کرنے کا کتنا ثواب ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے 245۔ اسی طرح ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، جی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرو۔ یہاں پر ناپسندیدگی کس کو کہا گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور ہم گرم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ چاہتے ہوئے اٹھ کر خوب اچھی طرح وضو کیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے۔ نمبر 2، مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نمبر 3، دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ خود کو تیار رکھنا۔ تو ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں اور ہمارے درجات بلند ہوں، تو پھر ہمیں اپنے وضو کو بہت خوبصورت بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔